پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بکری اور ایک شیر کی بچی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے شیر کی بچی کو پالا، لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ نے اب تک اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی ہوئی تھی، اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں سے تم ہرگز باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں ایک بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور اس سے اندر رہنے کے لیے کہا۔ لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا تلاش کرنے میں تو بچے گھر سے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی تاک میں تھا، بھوکا بھی تھا، لالچی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے غار میں موجود نہیں تھے، ہاں ان کی ہڈیاں یہاں وہاں بکھری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا۔ بکری روتی ہوئی آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، مگر میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے یہ بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اب اس بکری کا دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے۔ اے بکری، ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، میرے تو بچے بھی نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بس ابھی پیدا ہوا ہو، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو، بیمار لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا، نظر چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر ہی نے میرے 2 بچوں کو کھایا تھا، نہیں نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی۔ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے تو تمہارے بچوں کو کھایا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی، محبت پیدا کی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا بچہ تو ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا، اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا۔ تھوڑی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے شیر کے بچے کو غار میں لا کر رکھ دیا اور وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا بچہ اکیلے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کا دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا شیر کا بچہ صحت مند ہو گیا ہے، اب میں چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر اس بچے پر رحم آ گیا کہ اس کے ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی، پالنے والی ماں۔ بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے محبت کرتی تھی، سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، یعنی بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے۔
لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح اسے بھی پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا یہ بکری میری ماں ہے، اور ماں سمجھ کر وہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر آتا رہتا تھا، خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اب یہ جوان ہو گیا تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری سوچتی ہے تو کیا یہ مجھے بھی کھا لے گا، میرے بچوں کو کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کر میں نے اس کو پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، یا اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دینا۔ وہ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا اور بکری سے کہتا تھا تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب تمہارا خیال میں رکھوں گا، اور جو دو میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ شیر کی زبان سے یہ باتیں سن کر بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی۔ دوستو، اللہ پاک کی آپ شان کریمی دیکھیے، محبت کا۔ آپ یہاں پر اسد دیکھیے، ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس بچے بھی کھیل رہے تھے، اچانک وہاں ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر وہ جوان شیر موجود تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو، تم تو میرے جیسے ہو، دیکھو ہمارا تو کام اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری غذا ہے اور یہی تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ وہ شیر کہنے لگا تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی، اس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا، اور اب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اسے کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے ایسا۔ اللہ نے میرے دل میں جس کی محبت پیدا کی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا۔ میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھاؤ اور اپنا پیٹ بھرو۔ اس نے کہا تو اپنا پیٹ بھرنے یہاں آیا ہے، انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مار کر اپنے نکیلے پنجے اس کی گردن میں گاڑ دیے، اپنے دانت اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جس نے مجھے پالا اور جو میری ماں ہے اس کو تو کھانا چاہتا ہے، اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے مالک، میرے مولا، میں نے اتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور وہ شیر کا بچہ اس کا بیٹا بن کر رہا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔